أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العالمین نے تحویل قبلہ سے جو اہل ایمان کو مسلمانوں کو سبق حاصل ہوتے ہیں ان اسباب کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے وجہۃ ایک سمت، ایک رخ، ایک جہت ہوتی ہے، ہوا وہ مولیہا اسی کی طرف منہ کر کے یہ پھرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ پس تم سبقت لے جاؤ ایک دوسرے سے نیکی کے کاموں کے اندر، اچھے کاموں کے اندر۔ آئینہ جہاں بھی ما تکونو تم ہوگے یاتی وہ لے آئے گا بکم اللہ اللہ رب العالمین تمہیں جمیعاً سب کے سب کو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والے ہیں۔ ومن حیث اور جہاں بھی ہو خرجتا تو آپ نکلو، جہاں سے بھی تم نکلو یعنی جس جگہ سے بھی تمہارا ٹھہراؤ ہو، فولی پس پھیر لو وجہ کا اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی جانب، وَإِنَّهُ اور بے شک یہ تحویل قبلہ للحق من ربک آپ کے رب کی طرف سے البتہ حق ہے، وَمَا اللَّهُ اور اللہ رب العالمین نہیں ہے بغافل غافل عما اس چیز سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ پھر اللہ رب العالمین نے اسی بات کو دوبارہ رپیٹ کیا، دہرایا۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ تم جہاں کہیں سے بھی نکلو، فَوَلِّ پس پھیر لو وجہ کا اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اب اہل ایمان کو جو ہے حکم آ گیا ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ کہ تم بھی جہاں ہو، فَوَلُّوا پس تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہ اسی کی جانب یعنی مسجد حرام کی جانب، لِأَلَّا تاکہ نہ ہو، یکون ہو للناسی لوگوں کے لیے، علیکم تمہارے اوپر یا تمہارے خلاف، حجتن کوئی دلیل، کوئی حجت، الا الذین مگر وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا ہے، منہم ان میں سے، فلا تخشوہم پس تم ان سے نہ ڈرو، واخشونی اور مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي تاکہ میں اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دوں، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم ہو تہتدون ہدایت پانے والوں میں سے، ہدایت یافتہ لوگوں میں سے۔ تو ان آیات مبارکہ میں سے پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اس بات کی تنبیہ فرمائی ہے، حکم دیا ہے کہ جب بھی چاہے تحویل قبلہ کا حکم آئے یا کسی اور قسم کی نیکی ہو، چاہے تحویل قبلہ والی نیکی ہو یا کوئی بھی نیکی ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے اوپر نازل کر دی جائے یا تمہیں بتا دی جائے، تو فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ پھر تم نے اس نیکیوں کے اندر، ان نیکیوں کے اندر، ان نیک کاموں کے اندر ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے آگے نکلنا ہے، ایک دوسرے سے سبقت لے کر آگے نکلنا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صدقے کا اعلان کیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے اندر سے آدھا سامان اٹھا کے لے کر چلا گیا اور میرے دل کے اندر یہ خیال آ رہے تھے کہ لگتا آج جو ہے میرا سب سے زیادہ صدقہ اور خیرات اللہ کے راستے کے اندر دینے والوں میں سے میں ہوں گا، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی میں سبقت لے جاؤں گا، لیکن فرماتے ہیں کہ میری یہ تمنا پوری نہ ہو سکی، کیونکہ میں جب آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا نہیں بلکہ پورے گھر کا ہی سامان اٹھا کے اللہ کے راستے کے اندر دینے کے لیے تیار بیٹھے۔ سبحان اللہ۔
تو یہ ہے صحابہ کرام کی نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے سبقت لے کر جایا کرتے تھے. وہ مقابلہ کیا کرتے تھے کہ میں اس صحابی سے نیکیوں کے اندر بڑھ جاؤں, آگے نکل جاؤں, میں سب سے جو ہے ٹاپ آف دا لسٹ بن جاؤں نیکیوں کے اندر. اور وہ ایک دوسرے سے اس حوالے سے مقابلہ بازیاں کیا کرتے تھے. لیکن میری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ میں اور آپ دنیا داری کے لیے, ایک دوسرے کو گرانے کے لیے, ایک دوسرے کو لڑانے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں, لیکن نیکیوں کے اندر میری اور آپ کی یہ کوشش اور تمنا نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک تو اہل ایمان کو بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تحویل قبلہ جو تبدیل ہوا اس کا حکم دیا کہ جو اللہ رب العالمین نے تمہیں بتا دیا ہے جہاں بھی تم ہو اب تم نے مسجد حرام کی جانب ہی اپنے منہ کو, اپنے رخ کو, اپنی سمت کو کر لینا ہے. تو آگے اللہ رب العالمین نے پھر اہل ایمان کو ایک اتحاد جیسی عظیم عمل کے بارے میں بتلایا ہے اور آگاہ فرمایا ہے. وہ کیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ, پیچھے اہل ایمان کو حکم دیا کہ جہاں بھی تم ہو تو مسجد حرام کی جانب ہی اپنا رخ کر لو. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کا فائدہ تمہیں کیا ہوگا کہ تمہاری جو ہے ایک دوسرے کے اندر اتحاد پیدا ہو جائے گا. یہ نہیں کہ آدھے مسلمان بیت المقدس کی جانب جو ہے منہ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں, آدھے مسلمان مسجد حرام کی جانب نہیں. ایسے تمہارے درمیان پھوٹ اور تفرقہ بازی آ جائے گی. ایسے نہیں کرنا, بلکہ آپس کے اندر اتحاد اور محبت کے ساتھ رہنا ہے. اور جو بھی حکم ہے سب نے اس کے اندر اتحاد والی صورتحال پیدا کرنی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر تم پھر آدھے لوگ کسی اور قبلہ کی طرف, آدھے لوگ کسی اور قبلہ کی طرف, تو جو غیر مسلم ہیں, جو میرے دین کے دشمن ہیں, ان کو ایک بات مل جائے گی, وہ پھر تمہارے سامنے حجت پیش کرنا شروع کر دیں گے. یہ تمہارا دین ہے کہ آدھے مسلمان کسی اور قبلہ کی طرف, آدھے مسلمان کسی اور قبلہ کی طرف. تو آگے اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ, تم جو ہے مسجد حرام ہی کی جانب اپنا رخ کر لو تاکہ لوگ تمہارے اوپر کوئی دلیل نہ بنا لیں. یہ نہ ہو کہ آدھے اور ہوں آدھے اور ہوں تو لوگ تمہارے اوپر پھر باتیں کرنا شروع کر دیں گے. تو ایسا نہیں کرنا, بلکہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنا ہے. آگے اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي, اگر یہ تم کام سارے کر لو گے تو پھر میں کیا کروں گا, اپنی نعمتیں بھی تمہارے اوپر پوری کروں گا اور تم ہدایت یافتہ لوگوں میں بھی تمہارا شمار ہو جائے گا. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان آیات مبارکہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج کی جو ہماری حدیث مبارکہ ہے اس کے راوی ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے کہ یہ خادم رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہوں نے 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. اور فرماتے ہیں کہ 10 سالوں کے اندر, حالانکہ کئی روایات کے اندر ملتا ہے, یہ خود کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ آپ نے مجھے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا, میں جاتا راستے کے اندر کھیلنا شروع کر دیا کرتا تھا, کیونکہ ہے جو بچے تھے سن صغر کے اندر ہی ان کی والدہ ام سلیم نے ان کو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے, یہ آپ کی خدمت کے لیے میں اس کو وقف کرتی ہوں. تو یہ فرماتے ہیں 10 سالوں کے اندر کبھی بھی آپ نے مجھے اف تک کا جملہ نہیں کہا, اتنا جو ہے آپ کا اخلاق تھا. اور ویسے بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا, ہمارے پاس کوئی طاقت آ جاتی ہے یا ہمارے سے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں, ہمارا سلوک ان کے ساتھ کیسا ہوتا ہے. تو یہ ہماری ماں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں اور میرے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے اپنے خادم یا غلام کو آواز دی, وہ باہر تھا, تو 3 مرتبہ آپ نے آواز دی لیکن وہ خادم باہر اندر جو ہے بات سننے کے لیے نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عائشہ کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو وہ کیا کر رہا ہے. تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا وہ کچھ نہیں, اسی طرح بیٹھا ہوا ہے, اس کو آواز بھی جا رہی ہے. میں نے آپ کو آ کر بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں, وہ بیٹھا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر میں نے کہا کہ آپ اس کو سزا ملنی چاہیے کہ اس نے آپ کی بات کیوں جو ہے آپ کی حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی.
تو آپ فرماتی ہیں کہ جو ہی اس خادم کو آپ نے دوبارہ بلایا، جب وہ اندر آیا تو آپ نے سزا دینے لگے آپ، تو اب آپ کے ہاتھ کے اندر ایک مسواک تھا، تو جو ہی مارنے لگے، اشارہ کرنے لگے، اس کی جانب بڑھنے لگا مسواک، تو آپ نے روک لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غلطی کے اوپر ہوں اور یہ صحیح راستے کے اوپر ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اللہ کے ہاں مجرم بن جائے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، یہ تھا آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، جو مجھے اور آپ کو جو ہے بڑی ہی سبق آموز باتیں ان میں سے ملتی ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں ان قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ تھا، ان کا سرا وہ ٹوٹ گیا، فاتخذ، تو آپ نے مکان الشعب سلسلۃ من فضۃ، چاندی کی ایک تار سے، سلسلہ تار کو کہتے ہیں، اور یہ وہ تار ہوتی ہے جس طرح میرا اور آپ کے آج دیکھتے ہیں کہ داغا ہوتا ہے نلکی کا، اسی طرح یہ باریک سی ایک تار ہوتی ہے جو عربی کے اندر اس کے اوپر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو آپ نے اس چاندی کی ایک تار سے اس اپنے پیالے کو دوبارہ جوڑ لیا، جو ہے اس کو مرمت کر کے دوبارہ ٹھیک کر لی۔ تو آپ پچھلی حدیث مبارکہ کے اندر میں نے اور آپ نے پڑھا تھا کہ آپ نے سونے اور چاندی کے برتنوں کے اندر کھانے سے اور پینے سے منع فرمایا تھا۔ تو وہ برتن اگر آپ کے ایسے ہیں کہ مکمل ہی، مفسرین اور شارحین نے لکھا ہے کہ اگر آپ کے ایسے برتن ہیں کہ جو پورے کے پورے سونے اور چاندی سے بنے ہوئے ہیں، ان برتنوں کے اندر ممانعت موجود ہے، اور یہ تو اس لیے منع کیا گیا ہے شریعت نے سونے اور چاندی کے برتنوں کے اندر کہ یہ تکبر کی ایک علامت ہے، اور اگر ایک انسان اس کا پیالہ یا برتن ٹوٹ جاتا ہے تو وہ چاندی سے اس کی مرمت کر لیتا ہے یا جوڑ لیتا ہے۔ تو آج کل تو اس طرح کی صورتحال کم ہی پیدا ہوتی ہے، لیکن اس دور کے اندر تھی، یہ موجود تھی، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، وہ ان برتنوں کے اندر آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں، ان کے اندر کھا بھی سکتے ہیں، اور اس کے اندر جو پانی ہے اس سے آپ طہارت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔